السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک لڑکے کا بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے صفحہ نمبر 656 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بہت ہی امیر مالدار انسان تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ امیر انسان مر گیا تو اس کی وراثت سے 1,00,000 دینار اس کے لڑکے کو ملے۔ لڑکا حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 1,00,000 دینار آپ پر خرچ کر دوں۔ اس پر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو بالغ ہے یا نابالغ؟ تو وہ لڑکا بولا کہ میں نابالغ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک تو بالغ نہ ہو لے تب تک اس مال کا خرچ کرنا تجھے روا نہیں، جائز نہیں۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا اور جب وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو وہ اس وقت حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پر، اور پھر وہ 1,00,000 دینار جو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس درویش اللہ والے رہا کرتے تھے، ان سب پر اس لڑکے نے وہ 1,00,000 دینار خرچ کر دیے۔ اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد ایک روز وہ نوجوان درویشوں کے پاس آیا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا، آپ کی خانقاہ میں آیا۔ اتفاق سے اس وقت ان درویشوں کو کوئی کام ایسا پیش آیا جس میں انہیں کچھ رقم کی ضرورت تھی، اور یہ چرچا ہوا، اس لڑکے کے سامنے یہ بات ہوئی اس کام کی، اس رقم کی، پیسے کی۔ تو وہ نوجوان ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا کہ ہائے کاش اگر میرے پاس اور 100 یعنی 100,000 دینار ہوتے، یعنی 1,00,000 دینار ہوتے تو میں ان سب کو بھی ان درویشوں پر خرچ کرتا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سن لی اور آپ سمجھ گئے کہ وہ اصل کار سے غافل ہے اور اس کی نظر میں قدر و عزت درہم اور دینار کی ہے۔ آپ نے پھر اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ فلاں عطار کی دکان پر جاؤ اور میری طرف سے اس سے کہو، اس عطار سے، اس دکان والے سے، کہ 3 درہم کی فلاں دوا دے دے۔ وہ نوجوان گیا اور پھر وہ وہاں سے دوا لے کر واپس آیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے، اس نوجوان سے فرمایا کہ اس کو اوکھلی میں ڈال کر رگڑو، یعنی پیس لو، اور پھر 3 گولیاں اس کی بنا لو، تیل میں گوندھ کر، اور اس کی 3 گولیاں بنا لو، اور ہر ایک گولی میں سوئی سے سوراخ کر کر پھر میرے پاس لے آؤ۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا اور 3 گولیاں تیار کر کے لے آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گولیوں کو ہاتھ میں لے کر ملایا اور ان پر کچھ پھونک دیا۔ ایک دم وہ تینوں گولیاں یاقوت کے 3 ٹکڑے ہو گئے کہ کبھی اس نوجوان نے ویسے یاقوت نہ دیکھے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں بازار میں لے جاؤ، اسی لڑکے کو دیے اور آپ نے فرمایا کہ انہیں بازار میں لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کی کیا قیمت لگتی ہے، اور اس سے فرمایا کہ لیکن بیچنا نہیں، صرف قیمت لگا کر، قیمت معلوم کر کے اور چلے آنا۔ وہ نوجوان بازار میں گیا اور وہ ٹکڑے اس نے سناروں کو دکھائے تو ہر ایک کی 100,000 دینار قیمت لگی۔ 3 گولی تھیں، تینوں کی 100,000 دینار، ایک ایک کی الگ الگ، یعنی ایک کی 1,000، ایک کی 1,00,000 دینار قیمت لگی۔ 3,00,000 دینار قیمت تینوں ان موتیوں کی لگی جو گولیاں بنائی تھیں، اور وہ یاقوت حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پھونکنے سے بن گئے تھے۔ ان کی 3,00,000 قیمت لگی تینوں ٹکڑوں کی، لیکن حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرما دیا تھا کہ صرف قیمت ان کی معلوم کرنا اور واپس لے آنا۔ وہ نوجوان واپس لے آیا اور اس نے بتا دیا کہ ان کی اتنی قیمت لگی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اب پھر انہیں اوکھلی میں ڈالو اور انہیں پھر چورا کر دو، اور خبردار کہ یہ درویش روٹی پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں یہ سب کچھ دیکھ کر، آپ کی بات سن کر، اور اس کی نظر میں پھر مال دنیا کی کچھ حقیقت نہ رہی، اور وہ پھر اچھا اور صحیح اللہ والا بن گیا۔
حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سے اور آپ کے باطنی نظر سے آپ نے اس نوجوان کو اللہ والا بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی اور اپنے برگزیدہ بندوں کے واقعات نصیحت بھری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔